بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گوشے کمال کی نشست نمبر 298 یعنی 298 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی پچھلے موضوع کی طرح سیاسی منظر پر مشتمل ہے، اور پچھلے نشست میں ہم نے دو جماعتوں کا خاص طور سے ذکر کیا تھا، ایک تحریک انصاف اور دوسری پیپلز پارٹی۔ آج ذرا دو جماعتوں کا اور تذکرہ کر کے پھر مجموعی صورتحال پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ کہلاتی ہے، لیکن یہ مسلم لیگ کوئی ایک مسلم لیگ نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نام بدلتے رہے۔ کئی درجنوں کے حساب سے اس وقت پاکستان میں مسلم لیگیں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ فعال، سب سے زیادہ سمجھ لیجیے مقبول وہ ہے مسلم لیگ نون، یعنی نواز شریف جس کے سربراہ ہیں وہ مسلم لیگ ہے، اور اس کا نام مسلم لیگ نون نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ یہ جماعت کم و بیش یعنی جنرل ضیاء الحق کے دور سے وجود میں ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کو پالا پوسا، گود میں کھلایا، اور اس کے بعد سے آج تک مسلم لیگ سیاست میں بہت سرگرم ہے۔ اس نے مرکز میں بھی 3 بار حکومتیں بنائی ہیں، پنجاب میں تو اس کا ہمیشہ سے سمجھ غلبہ رہا۔ تو اس لحاظ سے مسلم لیگ کو پاکستان کی مقبول ترین جماعتوں میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن اس جماعت نے بھی اتنی بار برسر اقتدار آنے کے باوجود، اور خاص طور سے پنجاب میں کئی بار حکومت کے باوجود، وہ کام نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا اور جو اس کے نام کا تقاضا تھا۔ یعنی پاکستان کو بنایا مسلم لیگ نے، اور مسلم لیگ اب جتنے بھی ٹکڑوں میں بٹی بھی ہو، یہ جو بڑی جماعت ہے نواز شریف والی، تو اس پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ پاکستان کے نظریے کے مطابق کام کرتی۔ لیکن شریف خاندان کاروباری خاندان ہے، یہ آہن گھر کے کہیے ان کو، لوہے کا کام تھا ان کا، تو اس کام کو فروغ دینے میں انہوں نے اپنی حکومتوں کو استعمال کیا۔ اور خالی وہی کام نہیں، بلکہ بیرون ملک پتہ نہیں کن کن علاقوں میں انہوں نے اپنی انڈسٹریاں قائم کی ہیں، اپنے فلیٹس اور عمارتیں اور علاقے، جائیدادیں بے شمار خریدی ہیں۔ کمال اس لیگ کا یہ ہے کہ اس نے یہ سارا کام اتنے شفاف طریقے سے کیا کہ عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات جاتے، اول تو ثابت ہی نہیں ہوتے، اگر ثابت ہو بھی جائیں تو پھر اگلی کوئی عدالت آ کر اور کہتی نہیں یہ غلط ثابت ہوا تھا، اور انہیں جو سزائیں وغیرہ ملی وہ سب غلط تھی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو وائٹ کالر کرائم کہلاتے ہیں یہ، کہ ایسے شفاف طریقے سے کام کرو کہ کہیں پکڑے نہ جاؤ، قانون کی گرفت میں نہ آئے۔ میں اپنی ذات سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میں نے تقریباً 55 سال پہلے صحافت میں قدم رکھا تھا، اور بے شمار کالم لکھے میں نے، 25 سال تک کم و بیش میں نے اداریے لکھے۔ اس پورے عرصے میں ایک دفعہ بھی قانون کی گرفت میرے کسی اداریے پر نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں چونکہ سمجھ لیں فلسفے کا بھی طالب علم تھا اور لاء کا یا قانون کا بھی طالب علم تھا، تو اتنی سمجھ لیں صلاحیت تھی کہ ان دونوں علوم سے فائدہ اٹھا کر اپنی بات اس طرح کہہ جائیں کہ بات قارئین تک پہنچ جائے اور قانون کی گرفت میں نہ آئے۔ ایک بڑی اچھی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، ہے تو ذاتی، لیکن ایوب خان کے زمانے میں، ایوب خان کا تقریباً 10 سال ہو گئے تھے حکومت کرتے ہوئے، تو ان کے تقریباً دور زوال شروع ہو گیا تھا وہ۔ تو کرنگی میں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جی آپ کو تقریر کرنی ہے، میں جلسہ کر رہا ہوں لانڈی میں، میں کرنگی میں رہتا تھا،
تو وہ میرے پاس آئے کہ ایوب خان نے ہر علاقے کے بی ڈی چیئرمین کہلاتے تھے، بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا، ہر علاقے کے چیئرمین کو کچھ پیسے دیے ہیں کہ آپ میری حکومت کی تعریف میں پروگرام کریں۔ پورے ملک میں دیے ہوئے پیسے، لیکن یہاں مغربی پاکستان میں تو بہرحال دیے تھے، اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ شامل تھا۔ تو انہوں نے جو پیسے دیے اس کو حلال کرنے کے لیے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے صغیر صاحب ہوتے تھے لانڈی میں بی ڈی کے چیئرمین، اور 14 چیئرمین میں وہ واحد چیئرمین تھے جو ایوب خان کے مخالف تھے، باقی 13 کے 13 چیئرمین ان کی جو کنونشن مسلم لیگ تھی اس سے وابستہ تھے اور حکومت سے فائدے اٹھا رہے تھے وہ۔ تو صغیر صاحب میرے پاس آئے کہ آپ کو تقریر کرنی ہے، جلسہ ہے، اور 10 سالہ جشن منا رہے ہیں ایوب خان کی حکومت کا۔ تو میں نے کہا جی آپ کو تو پتہ ہے میں تو ایوب خان کا مخالف ہوں۔ تو کہنے اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو خیر وہ مجھے لے گئے، دوسرے یا تیسرے دن جب بھی جلسہ تھا تو میں چلا گیا وہاں۔ اب میں نے جو تقریر کی وہاں، آپ یقین کریں کہ میں نے ایوب خان کی 5 خوبیاں بتائیں، اور ایک ایک خوبی ایسی تھی کہ سننے والا اس کو خرابی سمجھ رہا ہے، بیان میں خوبی کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایوب خان دنیا کے بڑے مصنفین میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس رزق سے آتی ہوں پرواز میں کوتاہی، وہ لکھی تو دوسرے صاحب نے تھی، لیکن بہرحال ایوب خان کے نام سے شائع ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے اس کے میں نے کچھ کمالات، اس طرح 5 خوبیاں میں نے ایوب خان کی بیان کی جو ساری منفی تھی اصل میں، لیکن حاضرین جو سن رہے تھے ان سب کو مثبت الفاظ معلوم ہو رہے تھے۔ تو پتہ ہی چلا کہ جی مجھے وہاں کے ایک اور چیئرمین نے مجھے بتایا کہ جی آج رات آپ گھر پہ یا تو نہیں رہیں، اور یہ گھر والوں سے کہہ دیں کہ میں نہیں ہوں گھر پر، کیونکہ گرفتاری کا خوف ہے۔ اب گرفتاری کا خوف کیا تھا کہ میں نے ایوب خان کے خلاف تقریر کی ہے، وہ کہیں نوٹ ہو رہی ہوگی، آس پاس جو کوارٹر تھے، مکانات تھے، وہاں بیٹھے ہوں گے ان کے آدمی، تو انہوں نے نوٹ کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مجھے گھر والوں سے، والدین سے بھی ڈر لگ رہا تھا، یہ پریشان ہوں گے کہ ہمارا بیٹا آج سے گرفتار ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں آیا گرفتار کرنے کے لیے۔ پھر میں نے جا کے پوچھا ان سے، جن صاحب نے مجھے اطلاع دی تھی، میں نے کہا بھائی کیا ہوا میری تقریر کا؟ کہتے ہیں بھائی آپ کی تقریر جن لوگوں نے نوٹ کی ہے، لکھی ہے، تو وہ تو ساری تعریف میں تھی ایوب خان کی۔ سننے والے آپ کے جو سامعین اس وقت تھے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ایوب خان کے خلاف ہے، لیکن تقریر دراصل وہ ساری جب انہوں نے نوٹ کی تو ایوب خان کی حمایت میں تھی، اس لیے وہ میری گرفتاری ٹل گئی۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے خاندان کے لوگوں نے جو کارنامے انجام دیے ملک میں، تو بہت مال کمایا ان بھائیوں نے بھی، اور ایک اور زرداری صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے بہت مال کمایا، لیکن یہ گرفتار نہیں ہوتے۔ زرداری کے بارے میں تو کہا جاتا کہ 11 سال قید میں رہے لیکن کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ وائٹ کالر کرائم کہلاتے ہیں، یہ کہ جو پتہ بھی نہ چلے، آپ جائیں عدالت میں ثابت ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ تو خیر یہ اچھا نواز شریف اور شریف خاندان کے بارے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جو پیسہ لیا ملک اور قوم کا، اس سے صنعتیں لگائیں۔ صنعتوں کو ایک فائدہ یہ ضرور ہوا کہ لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملا، صنعتیں لگائیں، ظاہر ہے روزگار ملے گا۔ تو ان کے پیسہ لگانے سے ان کو تو بہت فائدہ ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن عوام کو یہ فائدہ ہوا کہ روزگار کے وسائل پیدا ہوئے ان کے دور میں۔ زرداری صاحب کے یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہیں خرچ کرنے کا، وہ تو سارا 10% اور 100% تک کہلائے وہ، لیکن آج تک ایک کیس بھی ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا۔ تو یہ دونوں جماعتیں ہو گئیں۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو بہت کچھ پہلے کہہ چکا ہوں، مسلم لیگ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ عوام کو کم از کم کچھ روزگار ملا ان کے دور میں، اور دوسرے یہ کہ بد اخلاقی، بے حیائی اور یعنی کیریکٹر والا جو کردار کے معاملے میں یہ لوگ زیادہ خراب ثابت نہیں ہوئے، نسبتاً یہ گروپ اچھا رہا، لیکن بہرحال عوام کو جو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا ان کو وہ یہ نہیں پہنچا سکے، اس لیے ان کا نام بھی کہیں اچھے حروف میں نہیں آئے گا۔ اب آئیے آپ یہ دیکھیے کہ
ابھی تازہ یعنی تحریک انصاف کے بارے میں تو کچھ کہنا بیکار ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے ڈھرے پر چل رہی ہے، اور ان کا جو یو ٹرن تو مشہور ہے ہی عمران خان کا، وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں فوراً، اور وہ کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو کیا ہی نہیں تھا۔ اتنا خراب ان کے کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن ابھی تک بہرحال مقدمات چل رہے ہیں، پتہ نہیں کب ان کو سزائیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال ابھی گرفتار ہیں وہ۔ ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے، اس کا بڑا ایک منفی پہلو جو مجھے نظر آیا، اول تو میں پچھلی گفتگو میں کہہ ہی چکا تھا کہ میں ان انتخابات پہ، جمہوریت پہ، ان پہ میں یقین نہیں رکھ کرتا۔ یہ سارا فراڈ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، کچھ نہیں ملنا عوام کو، انہیں کھانا ہے، کمانا ہے، حکومت کرنی ہے، عزت اپنی جو ظاہری عزت ہے دنیاوی وہ قائم رکھنی ہے، تو ان سے تو عوام کے حق میں تو کوئی امید کبھی بھی نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان سے تھوڑی سی امید لگائی تھی لوگوں نے، لیکن پتہ چلا وہ ان سب کے بھی باپ نکلے وہ، تو انہوں نے تو جو بیڑا غرق کیا ملک کا وہ بھگتیں گی ابھی کئی دہائیوں تک یہ قوم۔ تو خیر، اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تازہ جو صاحب میدان میں آئے ہیں، پچھلی بار بھی آ رہے تھے وہ، پھر آ رہے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام، بہت شاگرد ہیں ان کے پاکستان، بہت مدرسے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دینی کام ہے، لیکن سیاست میں جب آئے ہیں یہ، اور جب سے اب تک ہیں، ان کا کردار ہمیشہ منفی رہا ہے، کبھی ملک و قوم کے حق میں انہوں نے کام نہیں کیا۔ 15-16 سال تک یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، لیکن کشمیر کا مسئلہ انہوں نے بالکل ڈبو ہی دیا، اور عمران خان کے دور میں تو بالکل بھارت نے موقع غنیمت جان کر ہڑپ ہی کر لیا ہے اس کو، قانونی طور پر، دستوری طور پر کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا اس نے، اور خالی اپنا والا کشمیر نہیں جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، ہمارے کشمیر کو بھی اس میں شامل کیا ہے انہوں نے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا سکے، نہ عوام کا کوئی مسئلہ حل ہوا، مہنگائی اور بے روزگاری نے جو برا حال کیا ہوا اس ملک کے لوگوں کا، ہم آپ سچی بات ہے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ غریب لوگ کس طرح گزارا کرتے ہوں، بہت برا حال ہے، پانی نہیں ہے، بجلی کے جو نرخ بڑھے ہیں ناقابل برداشت ہیں وہ بھی، اسی طرح گیس والے آج کل ظلم ڈھا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جو ہم لوگ چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے والے 300-400 روپے ماہانہ کا بل دیتے تھے ہم سوئی گیس کا، اب وہ بڑھاتے پیسے بھی بڑھائے ہیں، پتہ نہیں میٹر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، اس مہینے 6,000 روپے سے زیادہ کا بل ہے۔ اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 2 میاں بیوی کا گھر، ٹھیک ہے مہمان بھی آتے جاتے ہیں میرے یہاں، اور ہم بجلی سوئی گیس استعمال کر رہے ہیں 6,000 روپے سے زیادہ کی، آخر ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہیں دونوں میاں بیوی، کہیں آنا جانا نہیں، جو مہمان آ جاتے ظاہر ہے ان کی تو خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ گیزر ہم چلاتے ہیں اس لیے کہ اس عمر میں اور بیماری میں ہم ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتے۔ تو جو ظلم ڈھا رہے ہیں یہ ادارے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ پانی کی مثال لے لیجیے، اس کے بھی پیسے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، بنیادی ضرورت ہے پانی۔ پھر ٹیلی فون کے، ہم نے بچے باہر ہیں تو ہم نے کہا کہ چلے ہوئے وائی فائی کے لیے وہ لگا لیتے ہیں، PTCL کا پتہ نہیں کیا کہلاتے، راؤٹر وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں وہ، تو وہ شروع ہوا تھا 1,800 روپے سے، اب 3,000-3,500 روپے تک پہنچ گیا اس کا بھی بل۔ تو ہم کہاں سے پیداوار کا کوئی انتظام کریں؟ ہمارا پاس تو جو ہے بس وہ اسی سے کام چلا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی، ان کا یہ عالم کہ کبھی مسلم لیگ کے ساتھ ہوں گے، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے، زرداری بھی ان کے دوست ہیں، ان کی اگر کسی سے نہیں بنی تو عمران خان سے نہیں بنی۔ عمران خان ان کو ڈیزل، اوے ڈیزل، ابے ڈیزل اس طرح کر کے مخاطب کرتے، اس قدر بدتمیزی کے ساتھ، بدتہذیبی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے میں بھی مخالف ہوں مولانا کی سیاست کا، لیکن بہرحال عالم دین ہے وہ، سیاسی رہنما ہیں، اس طرح تھوڑے مگر، اور یہ پلٹ کے عمران خان کو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور یہ تو قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، مطلب ان پر الزام یہ کہ مسلمان ہی نہیں ہے عمران خان، اور عمران خان کہتے ہیں مولانا ڈیزل ہیں، بلکہ ان کو مولانا کہنا بھی گناہ ہے، یہ کہتے ہو۔
توہین نہیں کہتے کہ مولانا کا، بلکہ گناہ ہے ان کو کہنا۔ آج یہ ایک دوسرے کو کافر اور گناہگار کہنے والے حکومت کی خاطر کہ آئندہ چل کے پھر کوئی موقع ملے حکومت بنائیں گے، ابھی تو خیر اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کیا ہے، انہوں نے اس طرح ہاتھ ملایا کہ دنیا حیران ہے کہ ابھی کل تک اتنی بری بری گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، کوئی عزت نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی، اس قدر بد تہذیبی اور بدتمیزی کرتے تھے، اب یہ آج ایک ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری سیاست اس ملک کی، کسی کا کوئی دین ایمان نہیں، کچھ نہیں، آج ادھر فائدہ دیکھا تو ادھر ہے، کل ادھر فائدہ دیکھا تو ادھر چلے گئے، بس لگی رہتی ہے ان کی دوڑ ادھر سے ادھر کی، اور یہ کہتے ہیں ہم عوام کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی ایک نے کوئی عوام کی خدمت کی ہو تو بتا دیں ہمیں۔ پیسہ مال بنائے چلے جا رہے سارے جتنے لیڈر ہیں، اور ان کے ماتحت ساتھی جو ساتھ کام کرنے والے، وہ بھی، ان سب کو موقع مل رہا ہے، خوب مال کماؤ، اپنی عزت، ظاہری عزت، معاشرتی عزت وہ قائم کرو، عوام میں مقبول ہو، ان سے سلام حاصل کرو، وہ سر جھکا کے آپ کے سامنے بات کریں، وہ اس کی خاطر مرے جاتے ہیں یہ۔ اور ان سب کے علاوہ مجھے جو افسوس ہے، اور ایمانداری کی بات ہے، ان دنوں تو میں بہت ہی بددل تھا کہ سارے یہی پلٹ پلٹ کے آتے ہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے لیے۔ حکومتیں تو ہوتی ہیں ان کی، اس کے بعد عدالتوں سے بھی ان کو انصاف ملتا ہے۔ بندیال صاحب نے جو کارنامے انجام دیے، اس سے پہلے ثاقب نثار نے، تو وہاں پھر فوج میں بھی جنرل فیض جیسے، جنرل باجوہ جیسے لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ آج کے جو فوجی ہماری قیادت ہے، وہ بظاہر تو بالکل غیر جانبدار نظر آ رہی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن اندر کا حال کسی کا نہیں معلوم۔ الیکشن جیسے بھی ہوئے ہیں، اچھے برے جو بھی ہوئے ہیں، حیرت ہے کہ ان 3-4 جماعتوں کے سوا عوام کو بھی کوئی نظر نہیں آتا، ورنہ عوام کو تو چاہیے کہ صاف کہہ دے کہ ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینا۔ کیا ضرورت ہے بھائی، جب ہر بار آپ ہی آپ آتے ہیں، اچھا پھر آپ کی بات نہیں ہے، صرف عمران خان کو الگ کر کے آپ دیکھ لیجئے، اب جو حکومت بننے جا رہی ہے مرکز میں میاں شہباز شریف، پنجاب میں مریم نواز، پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ بنانے کا جو ان کا پروگرام ہے، ادھر عمران خان کی طرف سے انہوں نے عمر ایوب کو نامزد کر دیا۔ یہ عمر صاحب وہ ہیں جو کون تھے پہلے مارشل لاء، جنرل ایوب خان کے پوتے ہیں، مطلب ادھر بھی ورثے میں، ادھر پی ٹی آئی والوں نے وراثتاً، کیونکہ فوج سے ان کو ملتے ہیں سارے فائدے، تو انہوں نے وزیر اعظم جو نامزد کیا ہے اسی کو کیا۔ خیبر پختونخوا جیسے حساس صوبے میں جس شخص کو نامزد کیا اس پر تو دنیا حیران ہے۔ وہ صاحب اسمگلنگ کے لیے بھی مشہور ہیں، شراب کے لیے بھی مشہور ہیں، منشیات کا بھی کاروبار وہ کرتے ہیں، شراب کی بوتلوں میں تو شہد، ان کو تو شہد کی بوتلیں کہتے ہیں کہ ان میں شراب نہیں ہے، اور حلیہ ہی ان کا دیکھ لیجئے، کوئی مہذب انسان نظر نہیں آتے۔ ان کو نامزد کیا صوبہ سرحد کے لیے اس نے، عمران خان کی پارٹی نے، تحریک انصاف نے، تو ادھر سے وہ نافذ کر رہے ہیں، ادھر سے یہ موروثی ہمارے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی ایک دو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی انہوں نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خاندان سے باہر انہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور عوام ہے کہ انہی کو ووٹ دیے چلے جا رہے ہیں، انہی کو بس آگے لائے جا رہے ہیں۔ اللہ جانے یہ سلسلہ کب رکے گا، کیسے رکے گا، فی الحال تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ سب مقامی اور بیرونی جو قوتیں ہیں، مقتدر قوتیں، ان کے اعلی کار ہیں یہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ باقی بشرط زندگی باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔